ایک بار پھر سے بات کر لیں گے۔ کراچی کی عمارت جو زمین بس ہوئی ہے 5 منزلہ یہ عمارت تھی۔ لیاری کے علاقے بغدادی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 7 افراد ملبے تلے دب کر جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ 8 افراد زخمی ہیں۔ کئی افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور امدادی کارروائیاں صبح سے ہی جاری ہیں۔ ملبہ ہٹانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ برابر والی 7 منزلہ جو عمارت ہے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سیڑھی گر گئی، قریبی عمارتوں کو بھی خالی کرایا جا رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر فاروق اور ناصر بٹ۔ عامر فاروق کی جانب جاؤں گی۔ عامر، آپ کہیے گا اب تک کتنی ایسی عمارتیں ہیں جو مخدوش ہیں اور اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپلائی گئی ہے کہ مزید اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکے؟ دیکھیے، جہاں تک عمارتوں کی بات ہے ان کی تعداد تقریباً 600 ہے، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ 600 ہے۔ لیکن میں پہلے آپ کو اس بلڈنگ سے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں۔ جس وقت آپ سے میری گفتگو شروع ہوئی ہے اسی وقت ریسکیو والوں نے اطلاع دی ہے کہ ایک شخص کو ابھی بھی ملبے سے نکالا گیا ہے اور اس شخص کی متعلق ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ آیا اس کی سانس چل رہی ہے، نہیں، لیکن پہلے اس کو ایمبولینس کے ذریعے یہاں پر اسپتال روانہ کیا گیا ہے تاکہ اس کو ضروری طبی امداد وہاں پہ فراہم کی جا سکے۔ ریسکیو کا جو طریقہ کار کیا گیا وہ بڑا محتاط ہے، چونکہ ڈائریکٹ اگر شاول یا کرین استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں ملبے کے نیچے موجود لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے یہاں پر کٹر، ہتھوڑا اور ڈرل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی جو بڑی دیوار ہوتی ہے، یعنی کوئی بڑا پلر ہوتا ہے تو اس کو کاٹا جا رہا ہے تاکہ اس کو احتیاط سے نکالا جا سکے، اور پھر جیسے ہی وہ تھوڑا بہت ملبہ کلیئر کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں تو اس کو شاول کے ذریعے وہاں سے اس جگہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس احتیاط کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر احتیاط لازمی برتنی ہے، چونکہ یہاں پر کافی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں فیملی موجود ہے۔ میرے سامنے ایک متاثرہ فیملی موجود ہے، ان کا کہنا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے صبح 10:30 بجے فون کیا اور کہا کہ یہ عمارت ہل رہی ہے۔ وہ اپنے گھر پہ موجود تھے، وہ بھاگے فوری اس طرف تاکہ لوگوں کو باہر نکال سکے فلیٹ سے۔ وہ خود بھی کوشش کرتے رہے، لیکن اس دوران جب وہ یہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بلڈنگ گری ہوئی دیکھی تو میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہاں پر موجود لوگوں میں جب لوگوں نے ایک زخمی خاتون کو ریسکیو کیا تو ان کی گود میں ایک بچی تھی 3 مہینے کی، وہ ان کی بھائی کی بیٹی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں نے مجھے دی کہ ان خاتون نے بتایا کہ یہ ان صاحب کی بچی ہے جو ان کے بھائی یہاں پر موجود ہے، ان کو دے دیا جائے۔ تو وہ اس طرح چونکہ وہ ملازمت پر تھے تو ان کے بھائی نے اس 3 سالہ بچی کو ریسکیو کیا۔ ان کے کہتے ہیں کہ ایک بھائی کی ڈیڈ باڈی ان کی مل چکی ہے، لیکن ایک بھائی اور 2 ان کی بیگمات جو ہیں وہ ابھی تک ان کا مسنگ ہے۔ یعنی امکان یہ ہے، خدشہ ہے خدا نہ خواستہ وہ ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے پوری قوم سے کہ دعا کریں کہ ہمارے جو بھی پیارے ہیں اس فیملی سمیت جو بھی اس ملبے کے نیچے موجود ہیں تو وہ بحفاظت باہر نکال لیں۔ ریسکیو کا کام جاری ہے، لیکن چونکہ بڑا دقت طلب کام ہے، طویل وقت درکار ہے اس کام کے لیے۔ ریسکیو ادارے کوشش کر رہے ہیں، سارے ادارے یہاں پر موجود ہیں آلموسٹ، اور لیکن چونکہ مشینری کا احتیاط کا استعمال کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے اس میں وقت لگے گا۔ جی، یعنی وقت اس میں لگے گا۔ میں ناصر بٹ آپ کی جانب آؤں گا، آپ بھی کیونکہ وہاں پہ موجود ہیں۔ دعا عباس پہلے آپ کی جانب آؤں گا۔ دعا یہ بتائے گا کہ ہسپتال میں صورتحال کس طرح کی دیکھتی ہیں آپ، کیونکہ 8 زخمی یہاں سے نکالے گئے تھے اور 4 کا آپ نے بتایا تھا کہ جو ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ زخموں کی نوعیت کیسی ہے اور کب تک امید ہے ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا اسپتال سے؟ جی دیکھیں، جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نوعیت کے جو ہیں انجریز ان کو آتے ہیں۔ بہت سے لوگ مائنر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ خطرے سے باہر ہوتے ہیں، لیکن کچھ کی حالت کریٹیکل بھی ہوتی ہے۔ تو یہی سچویشن ہم نے دیکھی کہ جیسے ہی ہوا یہاں پہ ابتدائی طور پہ تو دو مریضوں کو کہا جا رہا تھا کہ ان کی حالت جو ہے خطرے میں ہے، تشویشناک حالت میں ہے، جس کے بعد ہم نے دیکھا ایک جو پیشنٹ تھا اس کو یہ لوگ اسٹیبل کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ دوسری جو 55 سالہ خاتون تھی وہ جاں بحق ہو گئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ زخموں کے حوالے سے جیسے کہ آپ نے پوچھا تو مختلف نوعیت کے زخم تھے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ عمارت گری، ملبے کے تلے یہ دبے، تو ہم دیکھ رہے تھے یہاں پہ زخم بھی آئے جس کی وجہ سے خون وغیرہ ان کا بہا، دوسری جانب فریکچر ہوئے، جس کے لیے ہم نے دیکھا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو ماہرین ہیں ان کو ٹراما سینٹر میں بلا لیا گیا تھا، وہ متعلق ہو گئے تھے۔ اس میں میکسیلو فیشل جو سرجری ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی، جنرل سرجری کے جو ماہرین تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، آرتھوپیڈک جو کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر ٹراما کیسز میں آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں کے ماہرین بھی موجود تھے، جبکہ دیگر جو نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کافی حد تک متحرک تھا، اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے علاج کیا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی جو ہے 8 لائے گئے تھے، جس میں سے جو بقیہ ہیں وہ صرف 4 ابھی زیر علاج ہے، بقیہ 3 کو ڈسچارج کر دیا۔ ایک دوران علاج جو ہے وہ دم توڑ گئی تھی، جبکہ 4 لاشیں لائی گئی ہیں۔ تو اب فی الحال یہ سچویشن ہے اسپتال میں
کہ جو مریض ہیں جو 3 جو ہے جو صحتیاب ہوئے تھے ان کو تو ڈسچارج کر دیا ہے. مزید جو ہے ہم نے دیکھا کہ جب یہ شروع میں یہ واقعہ ہوا تھا، تھوڑا منظر کشی اگر آپ کو کروں تو جو ان کے لواحقین تھے اور جو کے ساتھ فیملی تھی وہ اسپتال کے باہر جو ہے بیٹھ بھی تھی، رنج و غم میں مبتلا تھے. ان کو جو ہے ان کی کسی مریض سے تشویشناک حالت میں جو تھے ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. تو کافی عرصے انتظار کرنے کے بعد کچھ جو ان کے تیماردار تھے ان کو صحتیاب. اچھا، تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کچھ ایسے افراد بھی لائے گئے تھے جن کو آپ نے بتایا کہ ڈسچارج کیا گیا، یعنی معمولی نوعیت ان کو زخم تھے، ان کے تاثرات کیا تھے؟ یہ کچھ معلوم ہو سکے یا آپ کی بات ہوئی ہو کسی سے؟ جی دیکھیں، ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں جیسے بھی مریض جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ڈسچارج تو کر دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی کیونکہ اس طرح کے واقعات نہ صرف جسمانی طور پہ آپ کو زخم دیتے ہیں بلکہ ذہنی طور پہ بھی ظاہر سی بات ہے ایک ٹرامیٹک سچویشن ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ان کو وہ اس بات کرنے میں تھوڑا سا ابھی وہ ڈسٹرب تھے کافی زیادہ، ان کی فیملیز بھی. تو ان کی کوشش یہی تھی کہ جلد از جلد وہ کہیں اور جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک بے سر و سامانی کی حالت ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا جو گھر ہے وہ بھی نہ رہے. تو وہ کافی زیادہ ڈسٹرب کر رہے تھے اور انہوں نے اس حوالے سے گریز کے اسپتال انتظامیہ نے بھی یہی کوشش کی کہ جلد از جلد ان کو ڈسچارج کیا جائے. اور مزید جو عملہ تھا، کیونکہ اس طرح کی سچویشن میں کافی زیادہ ہبڑ دبڑ ہو جاتی ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے مریض تک رسائی حاصل کرنے میں. تو یہی کچھ صورتحال تھی ہم نے دیکھا. لیکن اسپتال انتظامیہ ابھی بھی جو بقیہ 4 مریض ہیں ان کو طبی امداد دے رہی ہے، اسسمنٹ دے رہی ہے. ان کی کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ ان کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسچارج کر دیا جائے. اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی جا رہی ہے. جی، صورتحال وقت کے ساتھ بہتر ہوتی جا رہی ہے. عامر، آپ کہیے تمام تر مشینری یہاں پر موجود ہے، جو سینسر لائے گئے تھے ان سے کتنی مدد حاصل ہوئی ہے اب تک؟ دیکھیے، سینسر سے کام تو لیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے جب زمین بوس ہوتی ہے تو ملبے کا جس طرح بے ہم انداز ہے اس کو اس طرح ڈیٹیکٹ کرنا آسان نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آس پاس کی جو مقامی افراد یہاں پر جمع ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بھی خاصی مشکل کا سامنا ہے. وقتاً فوقتاً پولیس یہاں پہ کوشش کرتی ہے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیں تاکہ علاقے میں شور نہ ہو. کوشش کی جا سکے کہ اگر ملبے میں کوئی لوگ موجود ہیں اگر وہ کوئی آواز دیں تو وہ بھی ظاہر انسانی کانوں تک پہنچ سکتی ہو تو وہ بھی آسانی ہوگی. لیکن چونکہ مشین کا شور تو خیر کم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو انسانی شور ہے، جو آس پاس لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں یہاں پہ متاثرین تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو دیکھنے والے لوگ ہیں جو آس پاس کے محلے وہ بڑا مشکل کا سبب ہے یہاں پہ انتظامی اداروں کے لیے. اسی لیے انہوں نے یہاں کمپاؤنڈ میں جس جگہ بلڈنگ گری ہے، یہ ایک کمپاؤنڈ ہے، باہر اس کا گیٹ ہے، وہ گیٹ کو اب بند کر دیا گیا ہے تاکہ اندر نہ آ سکے. لیکن بہرحال ریسکیو کے اداروں کی تعداد ہے. متاثرین جو میں نے آپ کو بتایا، ایک اور جمعہ نامی ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں میں صبح مزدوری پہ حسب معمول 7 بجے گھر سے اٹھ کے روانہ ہو گیا تھا. میرے 2 بچے، ان کی 2 بیویاں اور ان جمعہ صاحب کی اہلیہ اور ان کی ایک پوتی 15 سال کی، وہ کہہ رہے ہیں ان کا کچھ نہیں پتا. میں نے اسپتال میں تلاش کیا اور چونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ وہ اس ٹائم پہ سو رہے ہوتے ہیں، آج غالباً ان کی چھٹی تھی، تو وہ سب جن میں سے آدھے گھر کے افراد سو رہے تھے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ان کو نہیں پتا، لیکن ان کا گمان یہی ہے کہ، اور اسی لیے ملبے کے سامنے بیٹھے ہوئے کہ جیسے جیسے ملبہ ہٹتا ہے یہ اپنے پیاروں کو تلاش کر سکے یہاں پر. تو جمعہ نامی صاحب ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ پورا گھر اس ملبے کے تلے دب گیا ہے. وہ دعا بھی کر رہے ہیں اور سب سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھی پوری قوم دعا کرے کہ بالکل ٹھیک ہے. ہم بھی صبح سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ناظرین کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. عامر، یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے SPCA کی اور یہ بتایا گیا کہ 2023 میں اس عمارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد نوٹسز بھی جاری کیے گئے. تو مجھے جاننا آپ سے یہ ہے کہ کیا تفصیل سامنے آئی کہ اس عمارت کو مخدوش جو قرار دیا گیا تھا اس کی رپورٹ میں کس بات کی نشاندہی ہوئی، اور SPCA کے قوانین کیا کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح کی عمارتیں جو ہم نے ذکر کی بھی کیا، بار بار ذکر کر رہے کہ 600 سے زائد یعنی سینکڑوں عمارت اس طرح کی موجود ہیں، اگر مکین وہاں پہ خالی نہیں کرتے تو پھر کیا کارروائی بنتی ہے؟ قانون کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، اس معاملے میں قانون تو واضح ہے. اگر مخدوش عمارت قرار دی گئی ہے تو اس کو خالی کرایا جائے گا. لیکن جیسے کہ وزیر بلدیات سعید غنی کی آپ نے کچھ دیر پہلے ہی گفتگو سنائی، ان کا اس سے پہلے بھی یہی کہنا تھا کہ SBCA ان کو نوٹس کر چکا تھا لیکن خالی نہیں کر رہے تھے. چونکہ یہ بلڈنگ گرتی ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن اگر اس عمارت کو خالی کرایا جاتا، جب بھی ایک دباؤ ہوتا ہے، یعنی ہم دونوں صورتوں میں ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ واضح اس مرتبہ ایکشن لیا جائے گا. سوال یہ ہے کہ وہ بھی اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ کراچی میں بلڈر مافیا سرگرم ہے، صرف لیاری نہیں.
लेकिन चूंकि साउथ का एरिया पुरानी बिल्डिंगों का मजमुआ इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान जब वजूद में आया तो जो कराची की आबादी थी वो इसी इलाके तक महदूद थी, इसके बाद नहीं थी। क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिर्फ ताज़ा तरीन जो इस वक्त बनी हुई इमारतें बल्कि 100 साल पुरानी इमारतें भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन अलमिया ये है कि जो पुरानी इमारतें हैं उनकी हालत नई से फिर भी बेहतर है। जो नई इमारतें हैं वो बेहंगम अंदाज में, वैसे तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाई गई हैं, लेकिन खासतौर पर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बड़ा बुरा हाल है। और तंग गलियां हैं, तंग गलियों में छोटे छोटे प्लॉट पर बुलंद बाला इमारतें हैं। ये सिर्फ इमारत नहीं, इसके अतराफ में पूरा एक जाल है इमारतों का। अब उस इमारतों की जो तामीर है वो कानून के मुताबिक हुई है नहीं हुई है, ये तो एसडी के हुक्काम को बताना चाहिए। और चूंकि अगर ये इमारत तामीर हुई तो दिनों और हफ्तों में कोई पलक झपक से तो इमारत बन नहीं सकती। इस बार इमारत की तामीर में महीनों का वक्त दरकार होता है। तो आखिर आया कैसे मुमकिन है कि सरकारी इदारों की मौजूदगी में अगर वो कोई इलीगल इमारत बनाते हैं तो क्यों बनी वो? तो ये सवाल जरूर मौजूद है। हुकूमत को कम से कम इसकी मिसाल बनाते हुए आइंदा के लिए लोगों का मुतालबा अमूमन यही होता है कि अगर हम घर खाली कर रहे हैं तो हुकूमत हमें बना के दे, दूसरा घर मुतबादिल फराहम करे। अब ये हुकूमत का काम है कि वो इस बारे में क्या फैसला करती है, आया कानून के मुताबिक यही सवाल हम सबसे मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदों से भी हमने पूछे। ये बताया कि वज़ीर बल्दियात सिंध जब वहाँ पे पहुंचे तो उनसे ये सवाल हुआ, ये जो खदशात थे जो अवामी उनके सामने रखे गए, उन्होंने क्या जवाब दिया वहाँ पे? देखिए, उन्होंने दो मुख्तलिफ पहलुओं का तज़किरा किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि यहाँ पर नोटिस जारी किए थे और एक नहीं काफी नोटिस जारी किए गए, ऐलान भी किया गया, लेकिन लोगों का पर उसका कोई असर नहीं हुआ। चूंकि जब भी इस तरह की कोई सूरत हाल होती है और इमारत खाली कराने की अगर कोशिश की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सामने आती है। और लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल हो या फिर किसी को बेघर करने का मामला इंसानी जान से बढ़कर नहीं होता। अगर इंसानी जान किसी खतरे में है, जैसा कि ये इमारत सामने गिरी, अगर ये कैसे भी जबरदस्ती खाली करा ली जाती तो कम से कम आज वो लोग जो इस वाक़े में जाबाक हो चुके हैं वो जिंदा होते। तो इस तरह के हुकूमत को एक्शन लेना होंगे और पीपल्स पार्टी हुकूमत को एक्शन लेना होगा। नासिर बट, दुआ अब्बास और आमिर फारूक हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए।